جی صاحبہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیکر صاحب، 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے ووٹرز کو خواب دکھائے گئے نیا پاکستان کے، خوشحال پاکستان کے، تعلیم کا انصاف، صحت کا انصاف، اور آج ان کی تعبیر آپ کے سامنے ہے. اور تعبیر خاص طور پہ ان نوجوانوں کے سامنے ہے جنہوں نے بڑھ بڑھ کے آگے ووٹ دیا. سب سے پہلے میں بات کروں گی کہ اس بجٹ کی کوئی سمت نہیں ہے. اس کے بعد میں بات کروں گی تعلیم کے انصاف سے، بات شروع کروں گی. تعلیم کا انصاف کہوں یا تعلیم پہ ہاتھ صاف کہوں. تعلیم ہمارے زمانے میں، پی ایم ایل این کے زمانے میں، ہم نے بجٹ 2013 سے 18 میں 13 ارب سے 47 ارب کیا ہائر ایجوکیشن کمیشن کا، اور آج وہ بجٹ 29 ارب پہ ہے. اور میں اس بات کو پروٹیسٹ کرتی ہوں، اور اس بجٹ کو کم از کم اتنا لے جائیے جتنا کہ وہ پہلے تھا. اس طرح سے پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ اور آئندہ آنے والی نسلوں کے ساتھ کھلواڑ مت کیجیے. کرونا آیا، آن لائن کورسز شروع کر دیے. آن لائن کورسز میں فاٹا کے بچوں کے پاس سہولیات نہیں ہیں، انٹرنیٹ نہیں ہے. بلوچستان کے بچوں کے پاس سہولیات نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے. خواتین کے پاس سہولیات نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے. کیا آپ نے پیکیجز دیے؟ انٹرنیٹ کتنا مہنگا ہوتا ہے، کیا آپ نے پیکیجز دیے ان کو؟ نہیں. اور اسپیکر صاحب، ہر ناکامی کا الزام آپ 18ویں ترمیم پہ لگا دیتے ہیں. اور تو اس لیے میں بات شروع کروں گی، تعلیم کی بات کو جاری رکھوں گی اسلام آباد کی بات کرتے ہوئے، جو آپ کے بس میں ہے. اسلام آباد میں اس وقت 11,000 مریض ہیں کرونا کے آج کے دن میں، اور 11,000 مریضوں میں سے 2,500 بچہ ہے 1 سے 16 سال کی عمر تک کا. اور آج کی تاریخ میں 10 سیکٹر بند کر دیے گئے ہیں سر. اور بات فیڈرل منسٹری کر رہی ہے کہ جی اسکول کھول دو. خدا کا واسطہ ہے، خدا کو مانے. آپ نے جو معیشت کے آڑ میں جو لوگوں کے ساتھ کیا عید پہ، وہ آپ بچوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. جنوری 2022 تک 21 تک آپ بالکل اسکول کھولنے کی بات ہی نہیں کر سکتے. بچوں کے ساتھ یہ کھلواڑ نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے. صحت کے انصاف کی بات ہوتی ہے سر، میں اسلام آباد سے ہی بات شروع کروں گی، کیونکہ اگر میں صوبوں پہ جاتی ہوں تو 18ویں ترمیم کی بات آ جاتی ہے. 1985 میں یہاں پر 3.5 لاکھ آبادی تھی اور ہسپتال بنایا گیا پمس. آج 35 لاکھ آبادی ہے. پچھلے 2 سالوں میں آپ نے کسی نئے ہسپتال کا سنگ بنیاد رکھا؟ کرونا میں کیا حالات ہیں پمس کے، کرونا میں کیا حالات ہیں پولی کلینک کے. یونیسیف کہتا ہے ایک ریسرچ کے مطابق کہ کرونا کے پینڈیمک میں پاکستان میں 50 لاکھ بچہ پیدا ہوگا. وہ 50 لاکھ بچہ کہاں پر پیدا ہوگا؟ ہسپتالوں میں تو جگہ نہیں ہے. ان بچوں کے لیے آپ کے پاس کیا پلاننگ ہے؟ ان کے خوشحال مستقبل کے لیے آپ کے پاس کیا پلاننگ ہے؟ دوسری سانس میں یونیسیف کہتا ہے کہ آپ نے پولیو کے قطرے معطل کر دیے ہیں. اور نہ صرف پولیو کے قطرے معطل کیے ہیں بلکہ آپ نے حفاظتی ٹیکے بچوں کو لگانا بند کر دیے ہیں. تو یہ مجھے بتائیے کہ اس خوشحال پاکستان کی سمت کس طرف جا رہی ہے؟ خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ بچوں کا قد نہیں ہے. میں ان بچوں کی بہترین نگہداشت کرواؤں گا، میل نیوٹریشن بچوں کو کھانا پینا فراہم کروں گا. اس وقت ہمارے پاکستان میں 60 سے زیادہ فیصد بچہ میل نیوٹریشن ہے، سٹنٹنگ ہے، گروتھ میں ایشوز ہیں، تعلیم میسر نہیں ہے. اور اس کے بعد سر میں یہ بھی بات بتانا چاہتی ہوں کہ ان کا ڈائریکٹ لنک ہے خورد و نوش کی مہنگے ہونے پہ، جو کہ آج 14% کو چھو رہا ہے. ان ایمپلائمنٹ پہ جو کہ جنوری سے لے کے کرونا سے پہلے تک 50 لاکھ تھا، دسمبر تک 1.20 کروڑ ہو جائے گا. اس کے علاوہ سر آپ نے جو ہمارے گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں ان کی تنخواہ نہیں بڑھائی. کم از کم 16 گریڈ تک کی تو تنخواہ بڑھا دیجئے. آخر اس تنخواہ کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ وہ گھر جب لے کے جاتے ہیں تو وہ بچہ ہی تو کھانا کھاتا ہے. تو خان صاحب
یہ جو میل نیوٹریشن تھی، جو آپ ان امپلائمنٹ کریٹ کر رہے ہیں، خورد و نوش میں اتنی مہنگائی پیدا کر رہے ہیں، یہ ان امپلائمنٹ تو زیادہ ادھر ہی جا کے لنک ہو رہی ہے. روٹی ہمارے زمانے میں پی ایم ایل این کے زمانے میں 6 روپے تھی، آج 20 روپے ہے. کون کھا سکتا ہے خرید کے یہ روٹی؟ آٹا چینی کی تو بات میرے بہن بھائی بہت کر چکے ہیں، وہ میں بات بار بار نہیں کروں گی. چائلڈ لیبر میں ورلڈ بینک کہتا ہے 1.7% اضافہ ہوگا ان حالات میں چائلڈ لیبر میں. آپ چائلڈ سیکشول ابیوز دیکھیں، مرڈر دیکھیں، قتل و غارت دیکھیں، ڈومیسٹک چائلڈ ورکرز کو دیکھیں، چائلڈ پروٹیکشن کو دیکھیں. آپ نے کس بجٹ میں کیا مد رکھی ہے ان کے لیے؟ مجھے تو کہیں نہیں نظر آیا. اگر رکھی ہے تو پلیز آگے آئیں بتائیں. جوونائل کورٹس دیکھیں، سب چیزیں رکی پڑی ہیں، بچوں کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہوتا. اور یہ ہے آئندہ کا خوشحال پاکستان. آج جناب چیئرمین پورا ملک ڈیوائیڈڈ ہے، بکھرا پڑا ہے پورا ملک. پاکستان بالکل قیادت سے عاری ہے، یہاں کوئی قیادت ہی نہیں ہے. میں کہتی ہوں خدارا رائز ٹو دا اوکیزن. ایک طرف کرونا، دوسری طرف ٹڈی دل، تیسری طرف ڈینگی. شہباز شریف صاحب لندن سے آئے کہ جی میں آپ کے ساتھ مل کے کام کرتا ہوں، آپ نے ان کو پیچھے دھکیل دیا. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلنے والا کوئی نہیں ہے. سب چلنے کے لیے تیار تھے، آپ نے ایک ایک موقع گنوایا، آپ نے پیچھے کھینچا سب کو. اور آج میں یہ کہتی ہوں کہ لوکل باڈیز کو بحال کریں. خدارا یہ ٹائیگر فورسز وائگر فورسز چھوڑ دیں، یہ پیرلل سسٹمز. آپ نے اگر ہسٹری میں یاد رہنا ہے تو اچھی باتیں کر کے جائیں، اور یہ وقت آپ کا تعین کرے گا کہ آپ یاد رکھے جائیں گے کہ نہیں. جناب اسپیکر، جس حلقے نے مجھے الیکٹ کیا اور میں اس ایوان میں آئی، شکر گڑھ ظفروال NA77، میں اس حلقے کا ذکر کرتی ہوں. اس حلقے کے ہمسائے میں گردوارہ کرتارپور بہت بہترین بنایا گیا، جس کی میں بہت خراج تحسین پیش کرتی ہوں اس گورنمنٹ کو. مگر جب بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس کا کوئی بیلنس ہونا چاہیے. سر، آپ ظفروال کی روڈز دیکھیں، آپ شکر گڑھ کے روڈ سکیمز جو کہ نہیں بن سکی ان کو دیکھیں. وہ لوگ حسرت سے گردوارے کو دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ ہمارے پر بھی نظر کرم ہو جاتی. وہاں پر عورتوں کی یونیورسٹی نہیں ہے. میں نے وعدہ کیا تھا ان سے کہ میں یونیورسٹی بناؤں. 80% لٹریسی ریٹ ہے. کہاں کہاں جا کے وہ لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، عورتوں کی یونیورسٹی نہیں ہے. کیا ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کتنی الیکٹڈ عورتیں آپ کے پاس؟ 8 الیکٹڈ عورتیں آپ کے پاس، مگر آپ کسی کی کوئی سپورٹ نہیں کرتے ہیں. آپ انا پرست ہیں. آپ بالکل پورے پاکستان کو اکٹھا لے کے نہیں چلتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اتنا بڑا آپ نے گردوارہ بنا دیا، اس کے نارووال ریلویز امروچک تک بننی چاہیے، وہاں ریلوے بھی نہیں ہے. آپ اس علاقے میں جا کے تو دیکھیں، گردوارے کی چھت پہ چڑھ کے ایک نظر ارد گرد ڈال کے تو دیکھیں، آپ کو احساس ہوگا کس قدر بالکل جس نے بھی وہ ڈیولپمنٹ کیا اپنے ارد گرد کوئی نظر نہیں ڈالی، اور ڈلنی چاہیے. آج میں چیلنج کرتی ہوں، آج آپ آ کے میرے علاقے میں میرے ساتھ کھڑے ہوں. آپ کو پتہ ہے خواتین کو کتنی مشکلیں ہوتی ہیں جب وہ الیکشن جیت کے آتی ہیں؟ 1,00,000 سے اوپر ووٹ لے کے آئی ہوں میں اس ایوان میں. اور یہ وقت پورے پاکستان، دیکھیے آپ بات مت کریے. شکریہ، آپ کی شاباش لے کے نہیں آئی ہوں میں. شکریہ. میں ایک آپ سب پہ میڈم آپ چیئر کو ایڈریس کریں جی، آپ ان کو خاموش کرائیے. آرڈر ان دی ہاؤس پلیز. یہ وقت پورے پاکستان کو اکٹھا کرنے کا ہے. یہ وقت نعرے بازیوں کا اور مذاق بنانے کا نہیں ہے. اور یہ وقت ہے کہ آپ ساتھ چلیے، اور یہ وقت نہیں ہے کہ آپ انا پرستی کیجئے اور آپ مزاح میں چیزیں لیجئے. جو کرونا آپ کے سر پہ پڑا ہے، کل ٹڈی دل، پرسوں ڈینگی، کچھ اور ہوگا. اور وقت ہمیشہ کسی کا ساتھ نہیں رہتا. معین قریشی کا نام یاد کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ کوئی اس کو یاد نہیں رکھتا. ہسٹری میں اس کا ایک نام کا صفحہ نہیں ہے. آپ معین قریشی مت بنیے. اور میں کہتی ہوں پاکستان زندہ باد. ہم پاکستان ہے تو ہم ہیں اور ہم رہیں گے. ہم پاکستان کی خدمت کرتے رہیں گے. پی ایم ایل آگے بڑھ چڑھ کے خدمت کرے گا. آپ جتنا مرضی پیچھے دھکیل لیں. شکریہ. تھینک یو جی. محترم